سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، یزید ولی عہد بنا، تو حضرت حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت حسین فرمانے لگے میں غلط بندے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، میں غلط بندے کے ہاتھ پہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، یاد رکھو یہ اقتدار کی جنگ نہیں، اسلام کی جنگ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے نہیں لڑے، یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ حضرت حسین حکومت کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے گئے۔ خطوط لکھے گئے کہ آپ کے نانا کا دین پامال ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں، جب تک اسلام تخت کے اوپر تھا حسین نے تلوار نہیں نکالی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں خلیفہ، اور چھٹے خلیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام عروج کے اوپر، تخت کے اوپر، اور اسلامی احکامات کا نفاذ، حسین نے تلوار نہیں نکالی۔ کیوں جی؟ اگر اقتدار کے لیے ہوتا تو پھر وہ پہلے نکلتے، اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو جب تخت کے اوپر اسلام نہ رہا تو حسین تلوار لے کر میدان میں نکلے کہ میرے نانا کا دین ذبح ہو اور حسین زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ 23 سال جو میرے نانا نے محنت کی ہے، جس کے لیے وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، اتنی تکلیفیں برداشت کی، آج وہ تخت سے اگر دین اتر جائے تو حسین کہتے کہ میں تلوار نکالوں گا۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، ایک خط نہیں، دو خط نہیں، 12,000 خطوط لکھے، بوریاں بھر گئی خطوط کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جو جلیل القدر صحابہ تھے سب نے منع کیا اور کہا کہ یہ کوفی ملنگ، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، یہ قابل بھروسہ، قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد سے مدینہ چھڑوایا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ظالموں تم نے مجھے مدینہ چھڑوایا، مدینہ کی نمازیں چھڑوائیں۔ اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر تو ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ نے موت کی دعا کی ہے۔ تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ نے فرمایا چلو ہم ایسے کرتے ہیں، میں پہلے اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل جو میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں انہیں بھیجتا ہوں تاکہ وہ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کی صورتحال دیکھیں، اور پھر مجھے جو خط لکھیں گے میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کوفہ کی سرزمین پر، بڑا والہانہ استقبال، اور ایک ہی دن میں 30,000 آدمی نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ کتنے جی؟ 30,000۔ اگر 30,000 کی فوج ہو تو پرواہ تو کوئی نہیں ہے نا، اتنے لوگوں نے بیعت کی، ہم مر جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آل رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کے جذبات دیکھے، جب ان کی یہ کیفیات دیکھیں، تو اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ بالکل یہ واقعی یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے مخلص ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما لیا جانے کا۔ پھر بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر، دیگر صحابہ آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی داڑھی پکڑی، نہ اعتبار کرے ان کے اوپر۔ حضرت حسین فرماتے ہیں چونکہ میرے بھائی کا خط آ گیا ہے اور جو انہوں نے صورتحال لکھ دی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہم جنگ کے لیے تھوڑا جا رہے ہیں تو بیعت ہے اسلام کے لیے، ہم دباؤ بڑھائیں گے حکومت کے اوپر کہ تم اسلامی احکامات کا نفاذ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے، حضرت ابن عباس نے میری طرف دیکھو، حضرت حسین کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ حسین، آج میں حسین کو رخصت نہیں کر رہا، ایک شہید کو رخصت کر رہا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی یہ داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو جائے گی وہاں پر۔ تو ہم موت سے تھوڑی ڈرتے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ہم موت سے تھوڑی ڈرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے چلے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چلے، 70-72 افراد ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر کوفہ کے حالات یکدم بدلے،
ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا گیا اور سخت احکامات دیے گئے کہ سختی کرو، یہ جو لوگ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو روکو، سختی کرو ان کے اوپر۔ ابن زیاد بڑا چلاک آدمی تھا، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا گھوڑوں کا سفر تھا، جب آدمی اس پہ سفر کرتا تو اپنا منہ کپڑے سے لپیٹ لیتا کہ مٹی نہ پڑے، تو اس نے منہ لپیٹا۔ 5-7 آدمی ہیں اور یہ کوفہ میں اس وقت داخل ہوا مغرب کی نماز کا وقت گزر چکا تھا، عشاء سے پہلے یعنی اندھیرا ہو گیا تھا، منہ لپیٹا ہوا، لوگ سمجھے حضرت حسین آ گئے، اور آیا بھی یہ اس مدینے کے رستے سے، حضرت حسین آ گئے، سارا کوفہ کٹھا ہو گیا، لوگ کٹھے ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت حسین ہیں، مسجد علی میں جائیں گے، کوفہ کی جامع مسجد میں جائیں گے، اور کوفہ کی جامع مسجد کا نام مسجد علی ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمائی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو سیدھا گورنر ہاؤس چلا گیا، انہوں نے کہا شاید حسین وہیں چلے گئے، سارے لوگ پیچھے گئے، حضرت مسلم بن عقیل بھی ساتھ ہیں، اور اس نے جا کر جب اپنا نقاب اتارا اور اس نے غضبناک آنکھوں سے جب لوگوں کی طرف دیکھا، ہاں بھئی زندگی چاہیے یا حسین چاہیے، وہیں بدل گئے، بہت سے تو وہیں بدل گئے۔ وہ جو 30,000 ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے شام تک 30 بھی نہ رہے۔ یہ ہے وہ وجہ شہادت، اگر وہ یہ بزدلی نہ دکھاتے تو شاید تاریخ اور ہوتی، حالات اور بن جاتے۔ اور اس نے جب ان کی بزدلی دیکھی تو اس نے اعلان کر دیا حضرت مسلم بن عقیل کو زندہ یا ان کو شہید کر کے جو لائے اتنا انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ امام جو ہر وقت مریدوں کے اللہ اکبر اس رش کے اندر رہتے تھے، تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں، شام ہوئی، ایک پتھر سے ٹکرا کے گرے، ہونٹ زخمی ہوا، بیٹھے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، تلاش میں پھر رہے ہیں انعام کے لالچ میں۔ یہ تو حال ہے۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی مسافر بیٹھ، کون؟ کہا کہ میں وہی ہوں امام حضرت مسلم بن عقیل۔ اس نے گھر کے اندر داخل کیا، آپ کو پانی پلایا، حوصلہ دیا، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا جو بیٹا تھا وہ خاص تھا ابن زیاد کا، اس نے جب دیکھا وہ تو شکار تو ہمارے گھر میں آ گیا، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے، اس نے کہا اماں جی میں ذرا شکرانے کے 2 نفل مسجد میں پڑھا ہوں کہ امام ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ اور وہ گھر سے نکلا سیدھا ابن زیاد کے پاس اور آ کر اطلاع دی، ابن زیاد کے سپاہی آئے، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور اس شہادت کی خبر بھی حضرت حسین کو رستے میں مل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر فرما رہے ہیں، درمیان میں پہنچے تو فرزدق شاعر ملا، اس سے پوچھا فرزدق کیا حالات ہیں کوفہ والوں کے؟ اس نے ایک ہی جملے میں ساری کیفیت سامنے رکھ دی، اس نے کہا حسین کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یعنی اندر سے حق پر آپ کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بولو بھئی، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پوچھوں گا میں بھی آخر میں جا کر آپ سے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، آخر میں چل کے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ سوال تو ظاہر ایک سوالیہ انداز میں دعوت فکر تو دلوں میں چھوڑوں گا نا۔